بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 340 سورۃ النمل آیت نمبر 41۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کے تخت کو لائے، اور لانے کے بعد قال حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نکرو معنی تبدیل کر دو، روپ بدل دو، لہا اس بلقیس کے لیے، عرشہا اس کے اس تخت کو، یعنی جو اس میں سونے اور چاندی اور جواہر جو جڑے ہوئے، ان میں کچھ تبدیلی، اور تبدیلی بھی ذاتی نہیں بلکہ وصفی کچھ تبدیلیاں کر دیں۔ ننظر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں، اتہتدی معنی کیا یہ سمجھتی ہے، یعنی اپنے عرش کو پہچان لے کے کہ وہی میرا تخت ہے، ام تکون یا ہے من الذین ان لوگوں میں سے لا یہتدون جو نہیں سمجھتے نہیں جانتے۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے کیوں کیا؟ تو بعض اسرائیلی روایات کے اندر یہ بات لکھی ہے، جو یہود نے انبیاء کے اوپر تہمتیں لگائی ہے، کہ جنات نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے، تو جنات نے کہا یہ مجنونہ ہے، دیوانہ ہے، اور یہ سمجھدار نہیں ہے، بیوقوف صحیح ہے۔ اور دوسری یہ کہ اس کی پنڈلیوں کے اوپر بال ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی عقل معلوم کرنے کے لیے ایسا کیا کہ دیکھتا ہوں کہ کیا یہ سمجھدار ہے یا عاقلہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ اسرائیلی روایت ہے، اصل بات یہ نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ نکروا لہا عرشہا، تبدیلی اس لیے کی کہ دیکھنا چاہتے تھے سلیمان علیہ السلام کہ کل اس کے سامنے کوئی معجزہ پیش کرتا ہوں، دلیل پیش کروں گا نبوت پر، اللہ کی توحید پر، وحدانیت پر، تو دیکھتے ہیں یہ سمجھدار ہے یا سمجھدار نہیں ہے، اس کے عرش میں تبدیلی کی جائے تو اس سے اس کی سمجھ کا پتہ چلے۔ تو اس لیے کہا قال نکروا، تبدیل کر دو، روپ بدل دو، لہا اس کے لیے عرش اس کے تخت کو، ننظر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اتہتدی کیا یہ معنی سمجھ سکتی ہے، اور اتہتدی کے اندر اشارہ ہے کہ کل یہ دلیل توحید کے اوپر ہدایت کی طرف آ سکتی ہے اور میری نبوت کو تسلیم کر سکتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا ان لوگوں میں ہے کہ وہ ہدایت نہیں حاصل کر سکتے، یعنی دلائل سے، توحید سے، اور بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ فلما جاءت، جب وہ آ گئی، قیلہ کہا اہٰذا عرشک، کیا اس طرح کا تیرا تخت عرش؟ یہ نہیں کہا کہ یہ وہی ہے یا وہ کوئی دوسرا ہے، بات اس طرح کی کہ آپ کا عرش اور تخت بھی اسی طرح ہے۔ قالت، تو وہ کہنے لگی کأنہ، گویا کہ ہوا یہ تو وہی ہے، یعنی کأنہ میں شروع میں شک ہے اور وہم سا ہے اور بعد میں یقین ہے، تو تھوڑا سا اس کو شک ہوا، اور شک کرنے کے بعد فوراً اس کو یقین ہوا کہ یہ وہی عرش ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، اور یہ بلقیس کا قول ہے کہ دیا گیا تھا ہم کو العلم، علم یعنی اللہ کی توحید کے اوپر ہمیں پہلے سے علم تھا، اور العلم معنی آپ کی نبوت کے اوپر بھی ہمیں علم تھا، جیسے کہ آپ کا خط آیا تھا من قبلہا، اس سے پہلے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم اسلام کا ارادہ رکھنے والے تھے۔ مسلمین کا معنی یعنی اسلام کا، مریدین الاسلام، ہمارا پہلے سے اسلام کا ارادہ تھا، جیسے آپ کا خط ملا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین، تو وہاں بسم اللہ سے خط شروع تھا جو ہدہد لائے تھے، اس سے ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ نبی برحق ہے اور اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہے، اور ہمارا اس وقت سے ارادہ بن چکا تھا کہ ہم اسلام لائیں گے۔ وصدہا، یہ عبارت سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بلقیس اتنی سمجھدار ہے اور ہوشیار ہے تو پھر یہ شرک کیوں کرتی تھی، اور یہ مشرکہ اور کافرہ کیوں تھی؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ وصدہا، اس کو روکا تھا بلقیس کو، ما معنی عبادت، ما ان چیزوں کی عبادت نے، کانت تعبدو کی وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی ماحول غلط تھا، کافروں کے ساتھ رہتی تھی اور وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، اسلامی آدمی نہیں تھا، تو غلط ماحول کی وجہ سے، لوگوں کی عادت کی وجہ سے، تفسیر زاد المسیر والے لکھتے ہیں کہ کانت عاقلتاً، وہ تھی سمجھدار، لیکن عادت جو تھی وہاں لوگوں کی وہ کفر اور شرک اور گندی عادت تھی، اس وجہ سے یہ اسلام کی طرف نہیں آئی، اور کوئی سبب نہیں تھا اسلام کا۔ وصدہا، روکا اس کو، ما معنی عبادت، ما ان چیزوں کی عبادت نے، کانت تعبدو کی عبادت کرتی تھی، من دون اللہ، اللہ کے سوا،
انہا کانت من قوم کافرین، یقیناً یہ بلقیس اس قوم سے تھی جو کافر تھے۔ قیلا، جب یہ آ گئی تو قیلہ سے کہا گیا ادخل الصرح، داخل ہو جا محل میں۔ صرح معنی وہ محل جو شیشوں سے بنایا ہوا ہے اور جو ایک خوبصورت محل ہے جس کے نیچے حوض ہے اور حوض کے اوپر شیشوں کو لگایا گیا ہے اور شیشے سے ڈائریکٹ وہ نیچے حوض پانی نظر آتا ہے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ چونکہ یہ عورت ہے اور ابھی مسلمان ہو چکی ہے تو مردوں کے ساتھ مخلوط نہ رہے اور نہ بیٹھے، بلکہ یہ عورتیں الگ چلے جائیں اور الگ اندر محل کے اندر۔ اور یہ محل ایسا نہیں ہے، یہ محل اصل بات یہ کہ پہلے سے بنا ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہے اور مالدار پیغمبر ہے، اور اپنے لیے بنگلہ اور محل بنانا یہ مباح ہے اور جائز ہے، اس لیے آپ نے پہلے سے یہ بنگلہ اور محل اپنے لیے بنایا۔ یہ جو اسرائیلی روایت ہے کہ ان کو یہ جنات نے یہ کہا کہ اس کی پنڈلیوں کے اوپر بال ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا چلو اس کو معلومات کرنے کے لیے ایک محل بنایا اور اس میں نیچے حوض لگایا اور حوض کے اوپر شیشے لگائے تو تاکہ اس سے پتہ چلے۔ تو پیغمبر ایسے بیہودہ کام اور ایسے لایانی کام نہیں کرتا ایسے مقاصد کے لیے۔ وہ کیا کوئی مشکل بات تھی، وہ پوچھ سکتے تھے، کوئی اور طریقہ ہو سکتا تھا۔ تو یہ اسرائیلی روایات ہے، قرآن نے ان باتوں کا تذکرہ نہیں کیا، حدیث میں نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایت ہے۔ فلما رأتہ، جب اس نے اس محل کو دیکھا، حسبتہ، تو بلقیس نے اس کو گمان کیا، لجتاً مانا گہرا پانی، جیسے پانی ہوتا ہے حوض ہوتا ہے، وکشفت، اور اٹھایا عن ساقیہا، اپنی پنڈلیوں سے اپنے کپڑے، یعنی وہ کپڑے اوپر کیے۔ تو قال، سلیمان علیہ السلام نے کہا انہو، کیونکہ انہوں نے حوض کے اوپر شیشے کا بنا ہوا، اس کی بادشاہی میں بہت بڑی بادشاہی تھی بلقیس کی، لیکن وہاں شیشہ اس نے نہیں دیکھا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا انہو صرحٌ، یہ محل ہے، ممرد مانا جو بنایا گیا ہے، ملائم کیا گیا، من قواریر، شیشوں سے۔ تو قالت بلقیس کہنے لگی ربی، اے ربا، یہ بھی گویا کہ دلیل تھی نبوت کے اوپر، اور یہ بتانا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت دی ہے اور یہ چیزیں دی ہے کہ اس طرح محلات، اس طرح چیزیں میں بناتا رہتا ہوں۔ ربی، اے میرا رب، انی ظلمت، تو میں نے ظلم کیا نفسی، اپنے نفس پر، کہ میں نے کفر کا زمانہ اختیار کیا اور میں اللہ کی توحید سے دور رہی، واسلمت، اور میں اسلام لے آئی، مع سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کی تابعداری میں، للہ، خاص اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آیا بلقیس کا نکاح ہوا یا نہیں ہوا سلیمان علیہ السلام سے؟ تو تفسیر زاد المسیر والے نے لکھا ہے کہ ان کی رضامندی کے ساتھ، بلقیس کی رضامندی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد وہیں مملکت سبا کی طرف بھیجا۔ البتہ وہ بادشاہت نہیں تھی، کیونکہ ہدہد نے عورتوں کی بادشاہت کے اوپر تنقیر کی ہے اور اوپر اس پر رد کیا ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم کے اوپر۔ اب مسلمان ہو چکی ہے تو یہ سب مملکت سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت کے محتاط رہی اور وہ ان سے نکاح کیا۔ یہ تفسیر زاد المسیر والے نے، واللہ عالم۔ یہ واقع دو واقع تھے، ان کا مقصد یہ کہ عالم الغیب اللہ ہے، سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے۔ دوسرے دو واقع جن کا مقصد یہ ہے کہ سلامتی دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی سزاؤں سے اور ظلموں سے بچایا اور ان کے ہیلے اور سازشوں سے بچایا۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور حضرت لوط اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے حفاظت دی اور بچایا، اور مجرمین کو اللہ نے ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا سمود کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، اور اس مسئلے کو اوپر بھیجا کہ ان اعبدوا اللہ، جا کر لوگوں سے کہو کہ میری اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ جب توحید کی دعوت دی گئی تو لوگوں میں اختلاف ہوا، تو اختلاف کی وجہ سے فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، وہ دو جماعتیں بن گئی، ایک مسلمانوں کی اور ایک کافروں کی۔ اور مسلمان جو تھے وہ مستضعفین تھے، کمزور قسم کے لوگ تھے، اور کافر جو وہ مستکبرین تھے، بڑے ظالم اور جابر تھے۔ یختصمون، وہ جھگڑتے تھے آپس میں، اور یہ لڑائی ان کی آپس میں رہتی تھی۔ کافر مسلمانوں سے کہتے تھے کہ صالح علیہ السلام کا انکار کرو، اس کی بات نہ مانو، تم کیوں مانتے ہو؟ قالا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، جو مخالف لوگ تھے، مشرک کافر تھے، ان سے کہا، بڑی نرمی کے ساتھ دعوت دی اور بڑی خیرخواہی کے ساتھ دعوت دی۔ کلمۃ تستعجلون، کیوں جلدی مانگتے ہو، بالسیئۃ معنی عذاب، السیئۃ معنی برائی، جو عذاب مانگتے ہو معنی میری نبوت سے انکار کرتے ہو، توحید سے انکار کرتے ہو اور شرک پر ڈٹے ہو، یہ تو عذاب کی بات تم کر رہے ہو۔ اور انہوں نے کہا تھا ائتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کہ اے صالح تو عذاب لے آ، جس چیز سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ عذاب لے آ، تو وہ عذاب مانگتے تھے۔ جیسے کہ مکے والوں نے کہا تھا امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم،
کہ ہم پر اللہ عذاب برسا، اگر یہ نبی برحق اور سچا ہے اور ہم اس کی بات نہیں مانتے تو ہم پر عذاب لیا۔ تو پھر بدر میں ان کو اوپر عذاب آیا۔ اور اس واقعے کا اس کے ساتھ بھی تعلق ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے ابو جہل کے لشکر کے مقابلے میں ایک ایسا لشکر لے گئے جو تھا، ان سے مقابلہ کیا اور ان کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام نے لشکر بھیجا۔ اس طرح نبی علیہ السلام مکہ والوں نے عذاب مانگا تھا تو قوم صالح نے بھی عذاب مانگا ہے۔ قبل الحسنت معنی ایمان لانے سے پہلے، لولا تستغفرون اللہ، کیوں اللہ سے معافی نہیں مانگتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور مطلب یہ کہ ان کے اوپر بارش بند ہو چکی تھی اور قحط سالی تھی، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے معافی مانگو، شرک سے توبہ طائب ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، بارش کی جائے۔ قالو، انہوں نے کہا، قالو طیرنا بکا، کہ ہم منحوس ہو چکے ہیں۔ تو طیرنا اصل میں تو طیرنا معنی ہم منحوس ہو چکے ہیں بکا، تیری وجہ سے۔ یہاں پر جو نحوست آئی ہے، بارش نہیں ہے، قحط سالی ہے اور حالات خراب ہو گئے، یہ تیری وجہ سے، وہ بھی معاکہ اور تیرے ساتھیوں کی وجہ سے، یہ ساری نحوست تیری وجہ سے آئی ہے۔ گویا کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بدفعلی پکڑی، جیسے کہ فرعونیوں نے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے بدفعلی پکڑی تھی، بدشگونی۔ قال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، طائرکم، تمہاری جو بدشگونی ہے، نحوست ہے، اور طائرکم معنی تمہاری بری قسمت ہے اور بارش نہیں ہو رہی، جو تم پر عذاب ہے، عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو آزمائش میں ڈالے گئے، اب یہ تم پر عذاب آ رہے ہیں، یہ تمہارا امتحان ہے اور یہ حالات ایسے ہیں۔ وکان فی المدینۃ، اور تھے شہر کے اندر، یعنی حجر جو مقام تھا قوم سمود کا، اس شہر کے اندر 9 رہت، 9 افراد، رات معنی 9 اشخاص تھے جو بدماش تھے اور جو ڈاکو تھے۔ یفسدون فی الارض، وہ فساد کرتے تھے زمین کے اندر، اور فساد یہ ہے کہ لوگوں کو توحید سے روکتے اور صالح علیہ السلام کی اتباع سے روکتے تھے۔ ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالو، انہوں نے کہا آپس میں، تقاسمو، اس حال میں، یہ تقاسمو ماضی کا صیغہ ہے کہ اس حال میں کہ انہوں نے قسم کھائی باللہ، اللہ کی، کہ لنبیتنہ، ہم رات کو حملہ کریں گے، بیتنہ کا معنی حملہ کریں گے رات کو صالح علیہ السلام پر، وآل، اس کے گھر والوں پر، یا یہ کہ تقاسمو امر کا صیغہ۔ قالو، انہوں نے کہا، تقاسمو، قسم کھاؤ باللہ، اللہ کی، آپس میں ایک دوسرے سے قسم کھائی کہ لنبیتنہ، رات کو اس پر حملہ کریں گے۔ اس میں ان کی اونٹنی کو زخمی کیا، اور جیسے اونٹنی کو زخمی کیا تو صلی اللہ علیہ السلام نے کہا 3 دن کے اندر تم پر عذاب آئے گا۔ تو انہوں نے کہا ابھی تو ویسے ہم پر عذاب آتا ہے، لہذا پہلے اس حضرت صالح علیہ السلام کا صفایا کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں، اور اس پر رات کو حملہ کریں گے، اس پر، اس کے گھر والوں پر۔ ثم لنقولن، پھر یہ ہیلہ گر لوگ تھے، مولوی تھے، اور انہوں نے ہیلہ کیا کہ کل کو ہم پر اگر دعویٰ کیا جائے کہ تم نے قتل کیا ہے تو ہم دعوے میں جھوٹی قسم کھائیں گے اور ہیلہ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا، ثم لنقولن، پھر ہم کہیں گے، لولیہ، اس کے، ان کے صالح علیہ السلام کے ورثاء سے، دعوے داروں سے، جو اس کے مدعی ہے، کہ ما شہدنا مہلک اہلی، کہ ہم حاضر نہیں ہوئے اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے لیے، کیونکہ مقصد تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا ہے، اور گھر والے جو بیوی بچے ہیں وہ ضمناً اور طبعاً مارے جائیں گے۔ تو ہمارا مقصد اصل صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کل قسم کھاتے ہوئے یوں کہیں گے کہ ہمارا مقصد براہ راست جو ہے وہ اہل کو مارنا نہیں تھا، اس طرح قسم کھا کر ہیلہ کر کے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم تو سچے ہیں، کیونکہ ہم منکر ہوں گے اور منکر کو قسم دی جاتی ہے تو ہم قسم اس طرح کھائیں گے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے مکر کی، مکرن معنی وہ مکریں اور وہ چال اور وہ تدبیریں اور وہ ہیلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی مکر کی، مکرن معنی خفیہ تدبیر، اللہ کی جو سزا ہے اور عذاب ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سمجھے ہی نہیں ہیں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، دیکھ ان کے مکر کا انجام کیا ہوا، اور وہ انجام یہ ہوا کہ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ، بے شک ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وَقَوْمَهُمْ، ان کی قوم کو بھی ہلاک کر دیا، اجمعین، سب کو۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ، پس دیکھ یہ ان کے گھر، خاویۃ معنی گرے ہوئے، بما ظلموا، بسبب ان کے ظلموں کے، خاویۃ بمعنی ساقطۃ کے، یا خاویۃ معنی خالی ہے، بما ظلموا، ویران ہے۔ اور زلزلہ آیا، فاخذتهم الرجفہ، اور جس زلزلے سے وہ پہاڑ زیر و زبر ہو گئے اور مکانات گر گئے اور یہ بالکل اوندے پڑے ہوئے، اصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور فاخذ الذین ظلموا الصیحہ، اس میں ایک چیخ تھی جس سے یہ مر گئے۔ ان فی ذلک، اس واقعے کے اندر، لآیۃ، بڑی عبرت ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو یقین کرے سمجھے۔ وانجینا الذین، یہ اصل بات ہے کہ یہ سلامتی دینے والی ذات اللہ کی ہے، بچانے والا اللہ ہے، اور ہم نے نجات دی الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو شرک سے بچتے تھے اور جو گناہوں سے بچتے تھے۔